اردو دان میں ٹیون ان کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ کا خیر مقدم ہے اور یہ ہے دیوان غالب سیریز. میں پڑھتا ہوں غزل پوری. تو عرض ہے کہ آپ کی سماعتوں کی نظر دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا ہے یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا. سبزہ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا. یہ زمرد بھی حریف دم افعی نہ ہوا. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں. وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. دل گزرگاہ خیال مئو ساغر ہی سہی. دل گزرگاہ خیال مئو ساغر ہی سہی. کر نفس جادہ در منزل تقوی نہ ہوا. ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی. ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی. گوش منت کشے گل بانگ تسلی نہ ہوا. اور کہتے ہیں کہ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے. کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے. ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. اور اس کا مقطع پیش ہے کہ مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب. مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب. ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا. یہ غزل ہے آج کی. پہلے شعر سے آغاز کرتے ہیں اس کا. تو بہت میں نے تو جہاں تک مجھے پتا ہے میں نے کیونکہ کئی بار سنی ہے اپنی زندگی میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ پھر بھی ون آف دا مور پاپولر غزلز ہے غالب کی. اس کے کم از کم 3-4 اشعار کافی مشہور ہیں اور مقبول ہیں. تو پہلا شعر ہے کہ بھئی دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. یہ وہ لفظ کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. انسان کی فطرت ہے کہ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کی قدر و منزلت چاہتا ہے. یہی قدر اس کی نظر میں تسلی کا باعث بن جاتی ہے. افسوس اس دنیا میں وفا کا کوئی قدردان نہیں ہے. یہ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کی نظر میں یہ لفظ بے معنی ہے. تو دہر میں جو نقش وفا ہمارے دل میں ہے وہ ہمارے لیے تسلی کی وجہ نہیں بن سکا کیونکہ یہ لفظ جو ہے وہ بے معنی ہے. وہ اپنی معنی سے شرمندہ نہیں ہوا کہ اس میں ورنہ اگر اس میں معنی ہوتا تو لوگ اس کے معنی کو سمجھتے اور ہماری بھی قدر کرتے کیونکہ ہمارے پاس اس لفظ کا مینیفیسٹیشن موجود ہے. ہم وفا کرتے ہیں, وفا شعار ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں سکا. اس میں جو انداز بیاں ہے غالب کا یہ شرمندہ معنی نہ ہوا, یہ obviously انداز بیاں ہے. تو مختصراً تو اتنا ہی ہے. باقی شروع کرتے ہیں. جعفر بھائی آپ بتائیے کیا لگتا ہے آپ کو؟ میں بہت اچھی طرح وضاحت کی. سیدھا سیدھا شعر ہے یہ. ویسے اصل میں منت کا لفظ جو ہے وہ غالب نے بہت سے اشعار میں استعمال کیا ہے. درد منت کا شدوا نہ ہوا, میں نے اچھا ہوا برا نہ ہوا, اور اس طرح کے بہت سے اشعار. 1-2 اشعار میں نے نوٹ کیے تھے یہاں, تو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. بہت ہی خوبصورت شعر ہیں. کہتے ہیں کہ ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق. ہے سنگ پر برات معاش جنون عشق, یعنی ہنوز منت طفنا اٹھائیے. یعنی ہنوز منت طفنا اٹھائیے. تو بہت بہت خوبصورت شعر ہے. یا کہتے ہیں کہ دیوار بار منت مزدور سے ہے خم, اے خانما خراب نہ احسان اٹھائیے. تو غالب یہاں یہ جو ہے احسان نہ اٹھانے کی جو بات ہے بہت جگہ آئی ہے, بہت متعدد اشعار میں جو ہے وہ. تو یا پھر کہتے ہیں کہ پھر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑے رہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ پھر جی میں ہے کہ در پر کسی کے پڑے رہیں, سر زیر بار منت درباں کیے ہوئے. تو ایک طرف تو کہتے ہیں تو منت کش نہیں ہونا چاہیے, دوسری طرف جو ہے تو وہی بات ہے کہ وہ جو پیراڈاکسز ہیں ان کے یہاں, یا جو دونوں چیزیں وہ بڑی بات ہے. عام طور سے ہوتا ہے کیا ہے کہ لوگ ایک طرفہ بات کرتے ہیں. انسانی ذہن اور دل میں طرح طرح کے تمام جذبات اٹھتے ہیں, لیکن وہ
ایک بات کو زیادہ ایمفیسائز کرتے رہتے ہیں اور جو دوسری بات ہے اس کو زیادہ ذرا پس پوش ڈال دیتے ہیں. تو بڑا جو آرٹسٹ ہے وہ تمام چیزوں کا ایکنالج کرتا ہے، تمام جو اس کے پہلو ہیں اس کی شخصیت کے یا اس کے ایکسپیرینس کے. تو یہ ایک اچھی بات ہے، اس لیے میں نے یہ 2-3 شعر میں چاہتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. تو بہرحال جی آگے آپ سے سنیں. جی حیدر بھائی، خیر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں اس میں اتنی کوئی واضح کرنے والی کوئی بات نہیں، آپ نے بتا دیا. جو اصل بات ہے وہ یہی ہے کہ شاعر ظاہر یہ گلا کر رہا ہے کہ بھئی ہماری جو وفا ہے اس کا کوئی یعنی اس کے کوئی داد دینے والا نہیں ہے، اور یہ وہ لفظ ہے جس کے لیے شاید کوئی معنی ہی نہیں ہے، اس کے مطلب بے مطلب ہے وفا کرنا اس دنیا میں. تو میرا خیال ہے ٹھیک ہے، اس میں زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے شاید. دوسری بات یہ بھی حیدر بھائی کہ وفا اس طرف سے مطلب غالب کی طرف سے اور پھر معشوق کی طرف سے وفا کی بات بھی ہو رہی ہے نا. وہ اس نے وفا نہیں کی، تو اس لیے جو ہے وہ لفظ جو ہے وفا کا لفظ جو ہے وہ بے معنی ہے، کیونکہ جب تک کوئی لفظ ہے اس کا کوئی ریفرنٹ نہ ہو کسی چیز کا، تو اس لیے وہ بے معنی سا لفظ ہے. کیونکہ معنی تو تب اس میں آئیں گے جب کوئی چیز موجود ہو جس کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے. تو اس لیے چونکہ اب سارے زندگی بے وفائی ملی ہے معشوق سے، اس لیے ہمیں تو اس لفظ کے معنی تک نہیں معلوم کہ کیا ہوتے ہیں. وفا کی ہوتی اس نے تو ہمیں معلوم ہوتا کہ بھئی وفا یہ ہے. جیسے تو کسی بھی لفظ کے سلسلے میں جب اس کا جو جس طرف اشارہ کر رہا ہے، جس بات کے جو اس کے معنی ہیں، وہی جب وہی چیز موجود نہ ہو تو میرے خیال سے یہ بھی ایک معنی اس کے. جی بے شک صحیح کہہ رہے ہیں، یعنی دونوں طرح سے دیکھا جا سکتا ہے. جی افتخار عارف فرماتے ہیں نا، وہ وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، تو ویسی کوئی بات ہے. ہوتی تو سامنے آتی ہے. صحیح، چلیے اچھی بات ہے. مصطفیٰ صاحب کچھ کامنٹ کریں گے، یا فائزہ یا اگر رما جی کچھ کامنٹ اگر آپ کرنا چاہ رہی ہیں تو ضرور کریں، ورنہ پھر ہم اگلے شعر کی طرف جاتے ہیں. نہیں پلیز گو اہیڈ، آئی ایم جسٹ لسننگ ٹو آل آف یو. چلیے گریٹ، ٹھیک. فائزہ تھوڑی انگیج ہے تو ہم ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے آج. اگلا شعر پڑھتا ہوں میں. اگلا شعر تھوڑا سا، اب میں اردو شاعری میں اس جو یہ ایلیمنٹ ہے اس کو میں پوری طرح سے ڈائجسٹ نہیں کر پاتا، یا ڈائجسٹ تو کر لیتا ہوں لیکن ہاں مطلب میں سمجھ نہیں پاتا یہ اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے، کیونکہ میں نے اس کے بارے میں زیادہ پڑھا نہیں ہے. لیکن یا تو یہ کیونکہ مطلب سبزۂ خط کی اس طرح خوبصورتی بیان کرنا، کسی نے کہا تھا کہ میر کے یہاں بھی بہت کیا کہیں گے اس کو، ہومو سیکشول اشعار ملتے ہیں. فار ایگزامپل اس کو آپ ہومو سیکشوالٹی کہیں یا کیا کہیں، یا بارڈرنگ آن ہومو سیکشوالٹی اس طرح سے کہہ سکتے ہیں. بہرحال شعر کچھ یوں ہے کہ سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا. کاکل سرکش بالوں کے لیے، زلفوں کے لیے ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ، اور سبزۂ خط یعنی جو ہم خط بناتے ہیں اس کا جو سبزہ ہوتا ہے داڑھی کا، تو سبزۂ خط تیری داڑھی سے فار ایگزامپل تیرا کاکل سرکش نہ دبا. میری آواز آ رہی؟ جی بہتر ہے. ہاں وہ کچھ انٹرنیٹ کنیکشن کی وجہ. سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا. تیری زلف جو ہے، زلف جانا جو ہے وہ سرکش دونوں طریقوں سے ہے. وہ سرکش ہے یعنی سر سے ریلیٹڈ بھی ہے، اور سرکش یعنی اس کی ایک اپنی سرکشی ہے، اپنا ایک ایٹیٹیوڈ ہے. تو آپ کے سبزہ مطلب آپ کی داڑھی آنے سے آپ کی زلفوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا. دلیل یہ ہے کہ زمرد بھی حریف دم افی نہ ہوا. ایک اس میں بیک گراؤنڈ ایک کانٹیکسٹ یہ ہے کہ افی کہتے ہیں سانپ کو، اور حریف ہو گیا یہاں پہ دشمن. تو اور زمرد ایمرلڈ کو کہتے ہیں. ایمرلڈ دیکھنے سے، ایمرلڈ جو سٹون ہوتا ہے، وہ سٹون دیکھنے سے سانپ جو ہوتا ہے وہ اندھا ہو جاتا ہے، وہ کسی کا نقصان نہیں کر پاتا. صحیح ہے نا؟ تو اب یہ سانپ کی طرح جو آپ کی لٹیں ہیں، سانپ کی طرح جو آپ کی زلفیں ہیں، وہ اس زمرد سے دب نہیں پائیں. جبکہ کوئی زمرد، اگر زمرد سبزۂ خط کے لیے استعمال کیا گیا، تو اگر کوئی زمرد ہوتا تو وہ سانپ کو اندھا کر دیتا تاکہ وہ نقصان نہیں کر پاتا. لیکن آپ کی سبزۂ خط سے
آپ کی کاکلوں پہ کوئی اثر نہیں پڑا اور وہ ابھی بھی اتنا ہی نقصان کر رہی ہیں. یہ اس کا مطلب ہوا. دوبارہ شعر سنیے. سبزۂ خط سے تیرا کاکل سرکش نہ دبا، یہ زمرد بھی حریف میں افعی نہ ہوا. تو ایک اس طرح کا شعر نہیں ہے، تھوڑا ڈفرنٹ کائنڈ آف پوئٹری انٹائرلی. جعفر بھائی آپ بتائیے، آپ میرے خیال میں زیادہ تجربے کار ہیں شاعری کے بارے میں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں. ارے نہیں، کوئی تجربے کار نہیں ہے، بہت یہی مانی ہے بہرحال وہی ہے. اور وہ جو ہے وہ وہی جو ہے بیسیکلی مطلب میل بلیوڈ کی بات ہو رہی ہے ظاہر یہاں. تو وہ جیسے جیسے اب جوان ہو رہا ہے تو ظاہر اس کا جو ہے خط آ رہا ہے. تو اور ابھی تک جو ہے وہ اس کی خوبصورتی جو تھی ظاہر ہے وہ کچھ نسوانی جیسی خوبصورتی تھی، اور وہ اور تمام جو اس کے کاکل وغیرہ تھے اس کی بھی خوبصورتی ویسی ہی تھی جیسے نسوانی خوبصورتی ہوتی. تو وہ اٹریکشن تھا اس میں ہمیشہ سے، لیکن وہ اٹریکشن کم نہیں ہو رہا ہے. even when he is growing up, when he is coming of age جسے کہنا چاہیے. تو بیسیکلی ٹین ایج لیول کی بات، بلیوڈ کی بات ہو رہی ہے کہہ لیجیے آپ یہاں. تو اور باقی جو آپ نے بیک گراؤنڈ بتائی وہ تو ہے ہی ہے کہ زمرد سے جو ہے سانپ یہ تھا، بلیف تھا کہ بندھا ہو جاتا ہے زمرد دیکھ دیکھ. تو ظاہر اس سے وہ اس کا جو اٹریکٹیونیس ہے اس کی وہ کم نہیں ہوئی ہے اسی طرح سے. دو ہز growing up and coming of age. I think that's what it means. تو صحیح ہے. حیدر بھائی؟ جی بالکل، میرے خیال ہے یہی جو جعفر بھائی نے کہا بالکل یہی ہے کہ ایک کہتا ہے نا عنفوان شباب کا جو عالم ہوتا ہے، یعنی جب جوانی آ رہی ہے تو وہ چہرے پہ رواں بھی نمودار ہو جاتا ہے. تو وہی مطلب ہے جو جعفر بھائی نے کہا کہ اصل میں وہ جوانی کا آغاز ہے، اور وہ جو ان کے بالوں کی جو لٹوں کی شوخیاں ہیں، وہ جو اس کی جو زلفیں ہیں ان کا جو لہرانا اور بل کھانا ہے، وہ زیادہ مسئلہ یہ کہ ابھی بھی یعنی اٹریکٹیو ہے. اس کے باوجود کیا اس میں جوانی کے آثار وہ پیدا ہو گئے ہیں محبوب میں. لیکن وہ جو بالوں ہیں اس کو انہوں نے تشبیہ دے دی جا رہے سانپ کے ساتھ، کہ وہ سانپ اندھا نہیں ہوا زمرد کو دیکھ کے، وہ ابھی بھی یعنی اسی طرح سے وہ دب نہیں سکا. مطلب یعنی وہ زلفیں جو وہ ابھی بھی اس حسن پر غالب ہیں جو کہ یعنی جوانی آنے کے بعد بھی جو ہے وہ زلفیں جو ہیں وہ اپنا کام دکھا رہی ہیں. اس میں ایک چیز میں جو جی بولیے، کون بول رہا ہے؟ نہیں، میں صرف کر رہا تھا کہ بھائی مسیں بھیگنے والی جو دور ہوتا ہے اس کی بات ہو رہی ہے. اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے کہ یہ ایک شباب کی اور ایک لڑکے کی شباب کی بات کی جا رہی ہے. اس میں اکثر مجھ سے کسی نے کہا تھا کہ اردو شاعری میں تو کوئرنس موجود ہے یا ہومو سیکشوالٹی موجود ہے. تو میں نے تھوڑی بہت اس وقت جب ریسرچ کی تھی تو مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے یہ پڑھا تھا کہ کچھ چیزیں روایتی کی جاتی ہیں. جیسے صاحب نے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی بہت اچھی غزل لکھی تھی شراب پہ، حالانکہ انہوں نے زندگی بھر کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. تو کچھ اس طرح کی روایات جو شاعری میں چلتی آ رہی ہیں کہ آپ کو اگر شاعر ہیں تو کچھ شراب کی تشبیہ یا اس طرح کا آپ کو استعمال کرنی ہے، حالانکہ آپ شراب نہیں پیتے. یہ بھی ایک طرح کی جو تھیم ہے، یہ تھیم جو ہے وہ it has often been used in Urdu poetry and it basically I think comes from فارسی poetry. جبکہ ہو سکتا ہے آپ کی اپنی ایمیجنیشنز اس طرح کے نہ ہوں. مجھے ایک میر کا جیسے ایک شعر یاد آیا کہ ترک بچے سے عشق کیا تھا ریختے کیا کیا میں نے کہے، ترک بچے سے عشق کیا تھا ریختے کیا کیا میں نے کہے، رفتہ رفتہ ہندوستان سے شیر میرا ایران گیا. یا پھر یہ کہ میر کیا سادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو اب اس وقت میں جانا اور یہ اسیس کر پانا، ہو سکتا ہے ایسا ہو سکتا ہے ان کی ایسے انکلینیشنز ہوں بھی، لیکن مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ ایک شخص کے ہو سکتے ہیں، 2-3 لوگوں کے ہو سکتے ہیں، سب کے تو نہیں ہو سکتے. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. میں معاف کیجیے گا یہاں پر میں بیچ میں کنیکشن جو ہے کافی انسٹیبل ہے یہاں پر، تو وہ بیچ میں کافی باتیں جو ہیں وہ رہ گئی وہ میں نے سنی بھی نہیں. لیکن یہاں پر آپ نے بالکل صحیح کہا، فارسی شاعری میں بھی یہی چیز ہے، اور یہ فارسی کی شاعری سے ادھر ہندوستان گئی ہے یہ چیز. حافظ کیا آپ کو اس ٹائپ کی چیزیں سادی کیا مل جائیں گی بہت زیادہ.
لیکن یہی ہے کہ جیسے یہ لوگ جو ہیں حافظ و سعدی دونوں، ان کا شراب کباب سے کوئی وہ ایک تصوف کا بھی ایک رنگ ہے وہ شراب وغیرہ کے لیے. تو غالباً یہ جو اب یہ لونڈے وغیرہ کے آتے ہیں اور یہ وہ، تو یہ بھی شاید اسی وہ ایک استعارہ ہو صرف. جی 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 ممکن ہے. عرض کرنا چاہوں گا 2 باتیں اس میں. ایک تو یہ ہے کہ سوسائٹی میں جو ہے وہ ہومو سیکشولیٹی کا رواج جو ہے وہ ہمیشہ سے رہا ہے، مختلف انٹینسٹیز کے ساتھ. تمام آپ اٹھا کے دیکھیے، ہسٹری پڑھیے اور ہسٹری سیکشولیٹی کی دیکھیے اگر آپ، تو فار سینچوریز اٹ ہیز بین دیئر. تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں. ہم لوگ اصل میں کیا کرتے ہیں کہ اسے وائٹ واش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں تھا یا ہے تو بہت، تو وہ اپنی جگہ ہے. تو لیکن جو بات آپ لوگ کہہ رہے ہیں بہت صحیح ہے کہ وہ ایک ٹریڈیشن سا بن جاتا ہے کہ بھائی جب جیسے عامر ابھی کہہ رہے تھے، مصطفیٰ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جو ایک ٹریڈیشن ہے کہ بھائی بنتی نہیں ہے باد و ساور کہے بغیر، ہر چند ہے مشاہدے حقی گفتگو، بنتی نہیں ہے باد و ساور کہے بغیر، تو وہ والی بات ہے. تو اس لیے وہ ایک چیز بن یا باقی اشعار میں بھی جہاں کی یہ چیزیں ایسی ایکسپلیسٹ نہیں ہیں، وہاں بھی میل مطلب جب اپنے معشوق کو ایڈریس کرنے کی بات ہوتی ہے تو وہ میل ٹرمز میں ہوتی ہے. حالانکہ معشوق جو ہے وہ ہے ایکچولی فیمنن ہے، لیکن مطلب اس کے لیے کی اور کی میں فرق ہوتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں میں کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے تو اس کے لیے جو تمام الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ویسے ہو رہے ہیں جیسے کہ وہ، اور وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ خدا کی طرف اشارہ رہتا ہے، اس طرف اس میں مطلب تصوف کا بھی رنگ رہتا ہے اور اس کی طرف اشارہ رہتا ہے. تو وہ ذرا جب میل اس میں، چونکہ ہمیں اللہ میاں کو تو ہم نے میل ویسے بھی سمجھ رکھا ہے ہمیشہ سے، تو اس لیے جو ہے وہ اس لیے وہ میل لفظ زیادہ آسان رہتا ہے یوز کرنا. تو 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے. ایک تو یہ ہے کہ ہر ملک میں، وہ یونان ہو یا ایران ہو یا ہندوستان ہو یا امریکہ ہو یا جاپان ہو، ہر جگہ ہومو سیکشولیٹی ہیز بین پارٹ آف لائف، مطلب مارجنل رہی ہے وہ. کچھ لوگوں میں ہے وہ ایک بات جو بھی ہے، اس کو جسٹیفائی کرنا نہ جسٹیفائی کرنا وہ سب الگ باتیں ہیں، لیکن اس سے ہم آنکھیں نہیں بند کر سکتے. وی کانٹ اگنور اٹ. اس کا ایکسیپٹ کر لیں اینڈ موو آن، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. ڈونٹ ہیو ٹو ڈویل اپون اٹ. اور دوسری بات یہ، جہاں تک شاعری کا سوال ہے، اردو شاعری کی بات ہے یا فارسی شاعری کی بات ہے، اس میں جیسا آپ لوگوں نے فرمایا بالکل صحیح ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ غالب میں یا میر میں یا کسی اور شاعر میں یہ انکلینیشنز ہوں، لیکن انہوں نے اسی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے اس بات کو مطلب کہا ہے اور پھر اس میں بات پیدا کی ہے. تو شاعروں کا تو کام ہی یہی ہے. تو ہر طرح کی چیز کو ٹرائی کرنا ہے، اس میں ایکسپیریمنٹ کرنا، اس کو سمجھنا. شاعری میں مبالغہ تو ہوتا ہے بہرحال ضرورت سے زیادہ. اور یہ کہ اگر آپ ہسٹوریکلی ہم دیکھیں یہ تمام شعراء وغیرہ جو ہیں، تو وہ شاید کہیں کسی کے ہاں ہو بھی یہ مشغلہ رکھتے ہیں وہ شاید، لیکن یہ کہ عام طور سے جیسے عشق و عاشقی کا اتنا زیادہ تذکرہ ہر شاعر کے یہاں ملتا ہے، تو وہ اگر آپ ان کی پرسنل اس میں یعنی ہسٹوریکل زندگی آپ ان کی دیکھیے تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں تھی عام طور سے. ہیں کچھ لوگ ایسے رہے بھی ہوں گے یقیناً. بالکل صحیح کہا، بالکل صحیح. تو یہ چیز ہاں بالکل صحیح کہا آپ نے، ویسے نہیں کرنا چاہیے یہ بہرحال. جی چلیے. تو میرا خیال حیدر بھائی سے میں بات نہیں کر پایا تھا. حیدر بھائی آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے جو بات کافی سیراسل بات ہو گئی ہے جعفر بھائی نے اور مصطفیٰ بھائی نے. مطلب آپ بھی دیکھیں آج بھی جو ہے افغانستان میں ٹریڈیشن موجود ہے کہ وہ ڈانسنگ بوائز جو ہوتے ہیں، جو ناچنے والے لڑکے، وہ اکثر وہی ہوتے ہیں جو یعنی ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے ہوتے یا پہنچنے والے ہوتے ہیں. وہی لڑکے جو ہیں، آپ جانتے ہیں افغانستان میں آج بھی یہ ٹریڈیشن ہے، یعنی جو خاص طور پہ جو پشاور بیلٹ ہے، کیونکہ وہاں پہ خواتین جو ہیں ان کو آزادی نہیں ہوتی ہے. اس سوسائٹی میں، کلچر میں خواتین زیادہ تر وہ گھر میں مقید ہوتی ہیں. تو انٹرٹینمنٹ کے لیے پھر مرد جو ہیں وہ نوجوان لڑکوں کو عورتوں کے کپڑے پہنا کے وہ ان سے نچواتے ہیں اور ان کو عورتوں کا میک اپ کرواتے ہیں. تو یہ آج بھی افغانستان میں یہ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. لگتا ہے آپ کو جنت میں بھی حوروں کے ساتھ جو ہے غلما جو ہے وہ غلمان جی اس میں آپ کو لگتا ہے کوئی پردہ یا پردے داری کا کوئی نیت جو ہے وہ پوشیدہ ہے کیا؟ کس میں کیا لگتا ہے
یہ اس پورے سلسلے میں کہ جیسے جو حیدر بھائی نے بھی ذکر کیا کہ افغانستان میں آج بھی یہ ہوتا ہے، یہ پرانی موویز میں مجھے پتا ہے کہ ہاں خواتین کو مطلب ریپرزینٹ نہیں کیا جاتا تھا، یا وہ خود نہیں آتی تھی، ان کو ریپرزینٹیشنلی کسی لڑکا ہوتا تھا جو لڑکی بنتا تھا یا خاتون بھی بن جاتا تھا، تو اس میں پرانی سوسائٹیز میں یہ چیز ہوتی تھی کہ لڑکیوں کو ذرا پردے میں رکھا جائے، میڈیا میں بھی اور پبلکلی بھی. تو یہ چیز بھی ہو سکتا ہے اس میں جو ہے وہ یہ چیز موجود ہو. بالکل دیکھیں نا خواتین جو ہے نا وہ جی 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 جعفر بات کیجیے آپ. نہیں یہی بات کہہ رہا تھا آپ فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں، یہی بات میں بھی کہہ رہا تھا. جی یہ تو کافی اچھی مطلب مفید گفتگو ہو گئی اس بات پہ. اصل میں اگلے شعر پہ یہ کی طرف جاتے ہیں. صحیح ہے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، بہت پیارا شعر ہے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. تو فرماتے ہیں کہ بھئی یہاں اندوہ وفا جو ہے وہ محبوب نے جو وفا کی پوری قدر نہیں کی، اس لیے وفا اندوہ کی وجہ بن گئی. اگر وفا کی قدر محبوب کرتا تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن میں اس سے چھوٹنا چاہتا تھا، اس اندوہ وفا سے میں نکل کے باہر آنا چاہتا تھا. لیکن وفا کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ستمگر مجھے مرنے کی اجازت نہیں دے گا میں مر بھی نہیں سکتا. تو اس میں آپ ایک وشس سرکل میں ٹریپ ہو جاتے ہیں کہ میں وفا جو ہے وہ موجب اندوہ بھی بن گئی. اس سے بھی چھوٹنے کے لیے آپ کو وفا شیاری کا راستہ ہی اختیار کرنا ہے اور اجازت لینا ہے کہ بھئی میں یہاں سے چلا جاؤں، آپ نے بہت پریشان کر لیا. وہ کہہ رہے نہیں اب آپ جا بھی نہیں سکتے. تو یہ ایک پریشانی کی، ایک تکلیف کی وجہ بن کے ابھری. اور اس کا پھر انداز جو ہے غالب کا شعر ویسے اتنا مشکل نہیں ہے. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا. جی جعفر بھائی. یعنی بہت نئی معنی ہے ظاہر اس کے، لیکن ایک طرف اس میں یہ بھی ہے کہ وہ ستمگر سے اشارہ جو ہے وہ خدا کی طرف بھی ہو سکتا ہے. وہ جو جبر ہے جینے کا وہ بھی ہے کہ بھائی مر نہیں سکتے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں لیکن وہ تک نہیں ہو رہا ہے. تو دونوں طرف اشارہ ایک ساتھ، کہ ایک تو اپنے معشوق کی طرف ہے، خدا کی طرف ہے. جو ہیومن کنڈیشن کی بات ہو رہی ہے بیسیکلی، وی آر جسٹ ڈیٹرمنڈ ٹو لیو آور ڈیز نو میٹر واٹ. تو وہ والی بات بھی ہے. جی جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں یہی ہے نا کہ کیونکہ موت کا ایک دن معین ہے. یہ پہلے غالب ایک اور جگہ بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ بھائی زندگی جو ہے اس کو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا ہوا ہے نا. تو یعنی اگر آپ اس طرح سے اس کو تشریح کریں جس طرح جعفر بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے پہلے سے آپ کی ایک مقرر لائف کر دی ہے، تو آپ نے اس سے پہلے نہ آپ مر سکتے ہیں نہ آپ اس سے زیادہ جی سکتے ہیں. ایک تو مطلب یہ ہو گیا. لیکن دوسرا مطلب وہی ہے کہ ظاہر ہے کہ محبوب جو ہے وہ اتنا یعنی میں نے چاہا کہ اس کی بے وفائی سے میں جان چھڑا لوں، لیکن وہ اس پر بھی راضی نہیں ہے. یعنی محبوب کی سرشت میں یہ ہے کہ وہ مجھے یعنی تکلیف میں دیکھنا چاہتا ہے، اذیت دینا چاہتا ہے، اور وہ مجھے رہائی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. تو وہ دونوں مطلب ہیں. ٹھیک صحیح. ہاں وہ خدا والا ایسپیکٹ اوبویسلی اس کو بہت جیسے کہ ہر شعر کو بہت انہانسڈ میننگ دے دیتا ہے، وہ پیدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی زیادہ ایسا کوئی مشکل بات ہے نہیں. میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. دل گزر گاہ خیال مئو ساغر ہی سہی، گر نفس جادہ سر منزل تخفی نہ ہوا. تو دل اگر خیال، اس خیال کا ساغروں میں یعنی شراب کا اور شباب کا، کباب کا، ان چیزوں کا خیال کیوں نہ کرے، اسی میں صحیح ہے. ٹھیک ہے، یہی کر سکتے ہیں اور یہی کر رہے ہیں. اگر ہماری جو نفس ہے، ہماری جو سانس ہے، یا ہماری جو طبیعت ہے، وہ تقوی کو یا تقوی کو اختیار نہیں کر سکتے. تقوی کے ایک معنی اوبیسلی پرہیز کے ہوتے ہیں. آپ تو اس میں ایک جو کنٹراسٹ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مئو ساغر سے آپ پرہیز کا اپوزٹ دیکھ سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ کیے جا رہے ہیں اور بد پرہیزی ہے، تو ہم بد پرہیزی ہی کرتے جائیں کیونکہ ہم پرہیز نہیں کر سکتے. کچھ ایسی بات مجھے محسوس ہوئی. باقی اس میں کوئی پوائنٹ میں نے اگر لکھا ہو، ہاں بس یہ پوائنٹ میں نے لکھا تھا. الفاظ تھوڑے سے مشکل نظر آتے ہیں بظاہر، لیکن ہاں بات جو ہے کہ دل گزرگاہ اور جادہ میں کنٹراسٹ ہے.
دل گزرگاہ خیال مئو ساغر ہی سہی، گر نفس جادے سر منزل تقوی نہ ہوا. تو حیدر بھائی بہت مسکرا رہے ہیں، میں سوچ رہا ہوں پہلے حیدر بھائی سے پوچھوں کیوں مسکرا رہے ہیں. نہیں اس میں بالکل آپ نے صحیح کہا. اصل میں ایک بات تو یہ جو کھٹک رہی ہے وہ یہ کہ غالب نے تقوی لفظ استعمال مطلب قافیہ استعمال کیا، جبکہ لفظ تقوی ہے عربی کا جو لفظ ہے مطلب. اور دوسرا وہ جو پوائنٹ آپ نے بتایا نا پرہیزگاری کا، وہ بڑا خوبصورت ہے مقصد یہ کہ ایک دوسرے میں پہلے مصرے میں جو ہے وہ بادا و ساغر کی بات ہو رہی ہے اور دوسرے میں پرہیزگاری کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس سے دوری، اس سے رکنے کی بات ہو رہی ہے. تو مطلب یہی ہے کہ بھائی آپ شراب اس لیے پیتے ہیں کہ آپ کو مسرت حاصل ہو، آپ کو ایک بے خودی کا عالم آپ کو ہو، اور پرہیزگاری بھی اسی یعنی جو تقوی ہے وہ بھی یہی ہے. آپ عبادت بھی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ آپ اللہ کے قرب حاصل کریں اور آپ کو مسرت ملے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر دونوں کا ہدف ایک ہی ہے تو کیوں نہ ہم یعنی اس خیال میں ساغر اور مینا کے خیال میں کیوں نہ ہم رہیں، مطلب بجائے اس کے کہ ہم دوسرا راستہ اختیار کریں وہ مسرت اور وہ خوشی حاصل کرنے کا. تو ہم نے جو ہے وہ راستہ چنا جو کہ شراب کا، اور یعنی وہ خیال ہم اسی خیال میں ہمیں اتنی مسرت مل رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ ٹھیک ہے تقوی کی طرف ہم کیوں جائیں، دونوں کا جبکہ ہدف ایک ہی ہے. جی پر طبیعت ادھر نہیں آتی. جی جی نہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے یہ، ظاہر ہے جیسے آپ نے بھی اور حیدر بھائی نے بھی کہا. لیکن اس میں یہ ہے کہ بھائی وہ دو طریقے دیکھیے. ایک تو شارٹ کٹ ہے، جیسے اب یہ لوگ جو ہے اب جیسے ایک تو وہ ہے لمبا پورا ریاضت ہے زندگی بھر کی، کسی اب آپ میڈیٹیٹ کریں، آپ فاسٹنگ کریں، آپ دعائیں کریں، آپ ورد کریں، آپ تمام ریاضت کریں، تب جا کے مقامات جو ہوتے ہیں وہ حاصل آپ کو ہوتے ہیں، اور آپ فنا تک کی اگر لکی ہیں آپ اور آپ کے اوپر بلیسنگ ہے تو پہنچ جاتے ہیں وہاں تک. اور دوسرا شارٹ کٹ یہ ہے کہ کوئی ڈرگ لے لیجیے آپ، تھوڑی دیر کے لیے، آپ 4-6-10 گھنٹے کے لیے آپ اس عالم میں پہنچ جاتے ہیں. تو وہ شارٹ کٹ ہے، تو اس سے آپ یہ ہوتا ہے فور ٹیسٹ، یو گیٹ اے فور ٹیسٹ آف دیٹ. تو ظاہر ہے لوگ شارٹ کٹ ہمیشہ پسند کرتے ہیں چیزوں کا، ذرا اس کے لیے تو ڈسپلن بہت چاہیے ہوتا ہے، لائف لانگ ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتا ہے کرنے کے، تو وہ والی بات ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ، اور ایک شعر یاد آ رہا ہے مجھے غالب کا، کہتے ہیں کہ نہیں، وہ دوسرے اس میں ہے، نہیں گر سرو برگ ادرا کے مانا تماشا نہ رنگ صورت سلامت. تو اب جب گتھیاں سلجھا رہے ہیں فلسفے کی، تو وہ مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے. تو وہ جب نہیں ہو پا رہا ہے تو کم سے کم یہ جو ہمارے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے تماشا پورا، اس کو ہی دیکھیں اور اس سے ہی لطف لیں. اس میں بھی بہت لطف ہے. تو وہ فلاسفر اور آرٹسٹ کا جو ہمیشہ ایک کانفلکٹ رہتا ہے. تو ایک فلاسفی جو انکلینیشن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی اس کو سمجھو جانو، اس کو عقل سے سمجھو جانو. اور آرٹسٹ جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، بس جو سامنے ہے اس کو اس کے تھرو جانے. جیسے ٹیگور نے بڑی اچھی بات ایک دفعہ کی تھی، یہ اپیئرنس اور ریالٹی کا جو بحث ہے فلاسفی میں ہمیشہ سے چل رہی صدیوں سے، کہ اپیئرنس کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے، اور اپیئرنس کے پیچھے کیا ریالٹی کچھ اور ہے، وغیرہ وغیرہ. تو وہ کہتا ہے کہ بالکل اسپیکنگ لائک اے پیور آرٹسٹ، ٹیگور کہتا ہے کہ اپیئرنس از دا بیسٹ پارٹ آف ریالٹی. appearance is the best part of reality. تو بڑی اچھی بات کی. تو وہ غالب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ نہیں گر سرو برگ ادرا کے مانا تماشا ہے نہ رنگ صورت سلامت. تو یہاں بھی وہی بات کی جا رہی ہے کہ وہ اب جب نہیں بھائی تقویٰ وغیرہ نہیں کر پا رہے ہیں، بہت مشکل کام ہے. اور وہی والی جیسے تم نے بات کہی کہ پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد، پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. یا اگر کیا بھی تو چلا نہیں، کیا 4-6 دن نماز پڑھی، 4-6 دن میڈیٹیشن کیا، جی نہیں لگتا ادھر. نہیں تو اب ٹھیک ہے، کم سے کم کچھ نہیں ہے تو شراب اور کباب اور تمام چیزیں تو ہیں ہی، تو وائی ناٹ انڈلج ان دیٹ. تو وہی انڈلجنس ورسز ایبسٹیننس والی بات جیسے حیدر بھائی کہہ رہے تھے وہ والی ہے اس شعر میں. تو بس یہی ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں. لیکن ظاہر غالب نے اپنا انداز سے کہی ہے جس کا تو لطف ہی الگ ہے. تو بہرحال بہت اچھی بات ہے آپ جابر بھائی نے بھی، حیدر بھائی نے. جی مصطفیٰ بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک اور موضوع جو ہے وہ اس کے اوپر اگر تھوڑا سا ڈسکشن کر لیں یا کوئی روشنی ڈالے اس پر، کہ مثلا تقویٰ کو جو تقوی انہوں نے کیا یا مقطع میں جو ایسی یوز ہوا ہے، یہ بہرحال یہاں فارسی شاعری میں بھی عیسیٰ کو عیسی وغیرہ جو ہے وہ یا موسی یہ یوز کیا گیا ہے یہاں بھی. تو یہ کہاں تک یہ گویا جائز سمجھا جاتا ہے شاعری میں اردو کی؟ وہ مصطفیٰ بھائی یہ پوئٹک لائسنس ہے. وہ تو پوئٹ کو تھوڑا سا لائسنس تو ملنا چاہیے نا.
تو وہ اپنے جب فٹ کرنا ہے اسے تو ردیف قافیے کو تو وہ تو اتنا لائسنس تو لیتا ہے اور لے سکتا ہے. تو کچھ لوگ ذرا زیادہ ہی لے لیتے ہیں تو پھر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے, لیکن اتنا تو چلے گا, اتنا تو دے دیجیے اسے لائسنس, قالب کو کم سے کم ہم دے سکتے ہیں. بہت سارے ہیں جو کچھ کہہ رہی ہیں. جی میں کہہ رہی تھی کہ آئی گیس یہ جو آ کو ای کر کے پڑھا جاتا ہے اس کے اسپیلنگ کے حساب سے لٹرل یہ کر کے, تو آئی گیس وہ وزن کے حساب سے ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہوتا ہے. اب اس کو وہ شعر سے باہر بھی جیسے لوگ استعمال کرنے لگے ہیں کہ جیسے نام بھی وہ موسی رکھ لیتے ہیں, تو وہ تو پھر مطلب ایک طرح سے صحیح نہیں ہے. لیکن جیسے وزن کے حساب سے ہوتا ہے, اور وزن کے علاوہ بھی میرے خیال سے بعض چیزیں جیسے فارسی میں ہے کہ جیسے لیلا مجنو ہے, کیونکہ عربی میں وہ لیلا یہ سے لکھا جاتا ہے, لیکن فارسی میں اس کو لیلی ہی کہتے ہیں, لیلی و مجنون کہتے ہیں. حالانکہ جب نام رکھتے ہیں تو لیلا رکھتے ہیں, لیکن جب اس افسانے کی طرف اشارہ ہوتا ہے تو ہمیشہ لیلی کہا جاتا ہے. اور باقی جگہوں پہ جہاں پہ جیسے موسی و عیسی اور یہ آتے ہیں تو یہ نام آتے ہیں, تو وہ میرے خیال سے وزن کے حساب سے بس ایڈجسٹمنٹ کیا گیا ہے. ہاں لیکن بہت سے لوگ غلطی سے موسی رضا وغیرہ نام سنے ہیں. ہاں تو وہی نا, وہ تو پھر غلط ہو جاتا ہے. شاعری میں جو ہے نا وہ میرے خیال میں جو بات ہے وہ ہے صوتی, یعنی جو ہم قافیے ردیف بٹھاتے ہیں, خاص طور پہ جو قافیہ بند جو غزل ہم کہتے ہیں, اس میں اصل میں صوتی اثرات پہ اثر زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ غالب پہ تنقید ہوئی ہے کہ انہوں نے لفظ عیسی اور تقوی استعمال کیا ہے, کیونکہ مثال دوں, میں نے ابھی جو تازہ غزل ابھی پچھلے ہفتے لکھی تو میں نے اپنے استاد جو ہیں ہلال نقوی صاحب ان کو بھیجی, اس میں نے جو ہے وہ مول خول تول قافیہ رکھے, لیکن آخر میں مقطع میں نے قول لکھ دیا تو انہوں نے فوراً ان کا میسج آیا کہ بھائی یہ قول نہیں ہو سکتا, مول تول خول تو ٹھیک ہے لیکن آپ قول نہیں کر سکتے, آپ کو وہ قول جو ہے وہ قافیہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ صوتی اثرات جو ہے نا, دیکھیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو صوت میں مختلف ہو جائے گا. تو میں نے کہا بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں نے وہ مقطع نکال دیا بہرحال. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ شاعری میں جو ہے وہ قافیے جو ہوتے ہیں وہ صوتی ہوتے ہیں. دیکھیں مثال کے طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں سات ہاتھ بات, ہم ایک قافیہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ اس کی جو آواز نکل رہی ہے نا صوت, حالانکہ وہ تھے پہ ختم ہو رہا ہے ہاتھ, لیکن ہم اس کو قافیے میں استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ وہ اس کی جو یا جیسے ستارہ ہے مثلا, وہ بعض لوگ اس کو مثلا الف کے ساتھ وہ گیا اس کو لکھتے ہیں. بالکل ستارہ, آپ ستارہ الف سے بھی لکھیں اور ہے سے بھی, وہ ہم قافیہ ہو جائیں گے, وہ ہم قافیہ اس لیے ہو جائیں گے کہ وہ صوت, ان کی جو صوتی آواز ہے وہ ایک ہی ہے. بہت ہی اہم بات آپ لوگ جو کہہ رہے ہیں, بہت اہم ہے. وہی جیسے آپ لوگوں نے مثال دی, جیسے مزہ لفظ ہے, مزہ اب ہے سے ہے رائٹ, لیکن اگر باقی الفاظ جو ہیں وہ الف کو ختم ہو رہے ہیں تو مزہ بالکل جائز ہے. اب اس میں وہی ہے کہ کہاں where do you draw the line, you know, اور وہ یہ ہے کہ کتنا پیورسٹ ہیں آپ یا کتنا الاؤنس دے سکتے ہیں. تو وہ تو تھوڑا, لیکن جیسا کہ حیدر بھائی نے کہا قول تو بالکل نہیں چلے گا, you know, کیونکہ وہاں جو ہے پھر اس کے صوتی پورا الگ آواز الگ ہو گئی. لیکن یہ جو بات کی بات جیسے مصطفیٰ بھائی نے کہی ستارہ ہے یا مزہ ہے یا, تو وہ چلتا ہے اور وہ بہت استعمال ہوتا ہے. تو لیکن کچھ بہت زیادہ جو پیورسٹ ہیں لوگ وہ نہیں ماننے کو تیار ہیں. تو وہی ہے کہ بھائی مقصد تو شعر کا کیا ہے, شعر کا مقصد تو ہے کہ مزہ لینا, مطلب یہ ہے, وہی بات نظم میں بھی کہی جا سکتی تھی نا, لیکن شعر کا تو سارا جو ہے وہ کون لفظ کہاں پر رکھا گیا ہے اور کس انداز سے استعمال ہوا, اس کے کونوٹیشنز کیا ہیں, تمام اس کا لطف ہے اس میں. پلے آف ورڈ جو ہے یا جو زمانیت ہے اس میں, یا تمام جو ڈفرینٹ شیڈز آف میننگ ہے, تو وہ سب جو ہے اس میں اتنا زیادہ میرے خیال سے ہونا چاہیے. ظاہر اسٹرکچر تو بہت ضروری ہے, لیکن کس حد تک ہو اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے ہمیشہ. تو بس یہی عرض کرنا چاہوں گا. نہیں, بہت بہت اچھی گفتگو ہوئی اس پہ, اور سبھی نے اچھے پوائنٹس رکھے. مجھے ایک چیز, دو باتیں میرے پہلی بات کے حوالے سے جو پہلے چل رہی تھی کہ جو شعر کے معنی ہیں اس کے حوالے سے ایک بات تھی, اور دوسرا یہ جو بات چل رہی تھی کہ صوتی ہے, اس میں آہنگ کا سارا کھیل ہوتا ہے. تو یہ بات بالکل بجا ہے, لیکن کبھی کبھی اس میں بھی رولز آ کے اٹک جاتے ہیں. ایک بار میں نے ایک غزل لکھی تھی
تو اس میں میں نے جیسے جستجو ہوا یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں، رجوع ہوا، جستجو کے ساتھ میں نے رجوع کو ڈال دیا، کیونکہ ہم لوگ رجوع تو کہتے نہیں ہیں، ہم تو رجوع ہی کہتے ہیں رجوع، لیکن وہ اینڈ جو ہے وہ عین پہ ہوتا ہے. تو میں نے ایک صاحب کو دکھائی، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو جائز نہیں ہے، آپ نے تو رجوع لکھ دیا ہے جستجو کے ساتھ، شروع لکھ دیا ہے جستجو کے ساتھ، جستجو تو واو پہ ختم ہوتا ہے. میں نے کہا آواز تو ایک ہی ہے. نہیں نہیں، اس میں آواز ایک ہو بھی جب بھی ایسا نہیں. میں نے کہا آپ تو مطلب اپنے رولز کے خلاف جا رہے ہیں. اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آواز کے حساب سے چلنا ہے، شروع اور جستجو میں تو آواز ہمارے اردو میں ویسے ہی اینڈ ہو رہی ہے، ہم تو عین نہیں بولتے، ہمارا گلا تو اتنا خراب نہیں ہے. پتہ ہے کیا اس میں عامر صاحب، ایک چیز جو میں سمجھتی ہوں، جیسے جی بولیے فائزہ. بات ویسے ان کی صحیح ہے کہ جستجو اور رجوع ایک جیسا نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیے تو بہت سلائٹ سی لینتھ کا ڈفرنس ہے او میں. جستجو آ کے نا ایک تھوڑی سی شارٹ ہو جاتی ہے. اگر جیسے ہم لوگ صوتی اس کی ویو لینتھ دیکھیں نا، تو رجوع، حالانکہ ہم لوگ عین کو وہ حلقی طور پہ عربی کی طرح نہیں کرتے ہم لوگ اس کو تلفظ، لیکن اس کے باوجود وہ تھوڑا سا اور اس عین کی جگہ ہم کھینچتے ہیں رجوع، اور جستجو آ کے شارٹ رک جاتی ہے، جستجو رجوع، تو وہ تھوڑا سا لینتھ میں فرق آ جاتا ہے. تو اس حساب سے ایکچولی وہ صحیح نہیں ہوگا وزن، ایک ہم وزن اس کو کاؤنٹ کرنا. اچھا نہیں، وہی بات آ جاتی ہے کہ وہی والی بات آ جاتی ہے کہ ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن. اس میں ہمیشہ جو ہے میرے خیال سے سبجیکٹو ایلیمنٹ آئے گا، اور اس کے لیے کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ بنا سکتے. اور جیسا تم کہہ رہی ہو فائدہ کہ یہ جو صحیح ہے وہ بالکل کہ اس میں وہ تھوڑا لمبا ہے، اس کے آواز زیادہ طویل ہے. لیکن یہ جو پہلو ہے، یہ ایک تو لوگ نوٹس نہیں کریں گے، سب سے پہلی بڑی بات. اور یہ صرف جو ہے جو ٹرینڈ ایئر ہے، جیسے تمہارا ہے یا دوسرا کوئی لنگوسٹ ہے، وہی بتا سکے گا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ جائز ہو جاتا ہے اس وجہ سے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا الاؤنس ہمیں دینا پڑے گا ہمیشہ، کیونکہ مارجن آف ایرر جسے کہتے ہیں نا، جیسے تو وہ جیسے سائنس میں ہوتا ہے مارجن آف ایرر دینا پڑتی ہے، اسٹیٹسٹکس میں بھی ہوتی ہے، اور سب جگہ یہاں شاعری میں تھوڑی سی مارجن آف ایرر تو ہمیں دینی پڑے گی. اتنا ہارڈ بالکل 100% کوئی چیز نہیں وہ ہو سکتی ہے، مطلب کم سے کم میرا اس میں یہ بھی لگتا ہے جعفر بھائی، آپ نے جو بات کہی، اور مجھے جیسے فائزہ نے بتایا بھی، میں اس بات کو سمجھتے ہوئے مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ شروع جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دینا چاہیے. مطلب مثلاً ایک ایگزامپل ہے جیسے، لیکن ہم اگر واپس جائیں اپنی بات کی کہ انہوں نے غالب نے ایسی اور تقوی کا استعمال کیا ہے، وہ غالب جیسا ہی شاعر ہو، نہ ہی قداور شاعر ہو کہ پھر وہ اگر غلطی کرے تو وہ غلطی نہیں ہوتی، پھر وہ لوگ کہتے ہیں یہ نیا ٹرینڈ آیا ہے شاعری میں. لیکن اگر کوئی چھوٹا موٹا شاعر کو اس طرح کی کوشش کرے تو پھر اس کی غلطی پکڑی جاتی ہے. یہ فرق ہوتا ہے. بالکل مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جیسے وہ کہتے ہیں، جو کہہ دیا بس وہی اتھارٹی، مستند ہے میرا فرمایا ہوا. بالکل بالکل وہی بات. استعمال کیا تو بس آج سے ہے. ساری مسئلہ کیا کہا آپ نے؟ بات آپ کی تھوڑی کٹ رہی تھی آواز، پھر سے فرمائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاں، وہ پھر اصل میں لائن تھوڑی سی انسٹیبل بھی ہے. میں نے کہا کہ وہ ایک صاحب یہاں پہ تھے، وہ انہوں نے یہاں پہ عالم دین تھے، وہ لکھنؤ کے بھی تھے. تو کسی نے ان کے سامنے کہا کہ صاحب فلاں لفظ جو ہے وہ تو اردو میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے آج جو استعمال کیا ہے تو بس آج سے ہے. آج کے بعد یہ اردو کا ہو گیا اس لیے کہ میں نے استعمال کیا. وہی مستند ہے میرا فرمایا ہوا، جیسا کہ آپ نے کہا. جی بالکل بالکل. نہیں actually in English also there are lots of things that are grammatically not correct, but Shakespeare used it first, so today it's legit. بالکل that's right. It's a question of کون کرتا ہے اس پہ بھی نربھر ہے. بالکل صحیح بے شک. چلیے میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. کافی اچھی باتیں ہو گئی اس پہ، کافی ٹاپکس اس میں سے نکل کے آ گئے. ٹھیک ہے، تو اگلا شعر ہے کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ بھی راضی کہ کبھی، گوش منت کشے گل بانگے تسلی نہ ہوگا. اس شعر کے حوالے سے جعفر بھائی نے پہلے جو بات کہی تھی منت کشے کے بارے میں، وہ بات میرے خیال میں اس کو کور کر لیتی ہے.
کہ بیسکلی آپ نے اگر وعدہ ہم سے نہیں کیا ہے تو میں اس پہ بھی راضی ہوں کہ میرا جو کان ہے وہ آپ کا قرضدار نہیں ہوا ہے. آپ کی اس بات کا، اس خوبصورت بات کا، گلبانگ جو لفظ آ رہا ہے اس میں، میرے خیال میں اگر فائزہ فری ہیں تو وہ زیادہ بہتر بتا پائیں گے. گلبانگ تسلی بخش آواز کو کہتے ہیں، بانگ آواز کو کہتے ہیں، تو گلبانگ میرے خیال میں تسلی بخش طرح کا ہوگا. تو ہمارا جو کان ہے وہ آپ کی گلبانگ کا قرضدار نہیں ہوا. تو یہ ٹھیک ہے کہ آپ نے وعدہ نہیں کیا، اگر آپ وعدہ کر لیتے تو ایک وہ بھی ہو جاتا. تو اس میں یہ وہی جو جیسے جعفر بھائی نے فرمایا کہ یہ کئی بار یہ پہلو جو ہے، یہ تھیم جو ہے غالب نے اٹھائی ہے، درد منت کشے دوا نہ ہوا، میں نہ اچھا ہوا برا نہ ہوا، ایسے بہت سارے. تو یہ ایک ڈومیننٹ تھیم ہے غالب کے کلام میں کہ وہ کسی کے قرضدار نہیں ہونا چاہتے. یہ ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ فارسی کے پروفیسر شپ ان کو دی گئی تھی، تو وہ جب پہنچے وہاں پہ اپنی پالکی میں، تو وہ جو اندر جو صاحب تھے جنہوں نے ان کو ریکروٹ کیا تھا وہ باہر ان سے ملنے نہیں آئے، سلام نے مطلب باہر عرض کرنے نہیں آئے. تو غالب پالکی اٹھا کے چلے گئے، ہم تو اس کے حقدار ہیں. تو یہ منت کشے والی جو کیفیت ہے نا، وہ ان کے یہاں کافی ڈومیننٹ ہے. تو جعفر بھائی آپ کیا بولیں گے؟ یعنی بالکل صحیح ہے وہ. اور وہ گلبانگ تسلی نا، دیکھیے وعدہ بھی کر لیتے نا تو. جی جعفر بھائی بولیے. جی نہیں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر وعدہ کر بھی لیتے تو وفا تو کرتے نہیں، ظاہر ہے، تو بیکار احسان بھی رہ جاتا کہ وہ ہمیں اس کی تسلی بھی ہو گئی اس سے جو آپ نے وعدہ کیا تھا، اور ہم احسان مند بھی ہو گئے آپ کے کہ آپ نے وعدہ تو کیا تھا لیکن ظاہر ہے پورا تو ہونا نہیں ہے. تو اس سے فائدہ کیا ہے؟ جسٹ یہی اچھا ہوا کہ وعدہ نہیں کیا اور ہمارے کان جو ہے اس سے وہ نہیں ہوئے، تسلی نہیں ملی. تو یہی ساری باتیں ہیں. گلبانگ تسلی نہ ہوا. اور کچھ آپ حضرت بھائی کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس میں؟ نہیں جعفر بھائی بالکل صحیح ہے. اصل بات یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ محبوب نے وعدہ تو پورا بھی نہیں کرنا ہے، تو میں کیوں احسان اٹھاؤں کہ میں آپ کی وہ گفتگو، مطلب جو آپ مجھ سے وعدہ میرے کریں اور کان جو ہے وہ کیوں وہ بوجھ اٹھائیں، وہ احسان کیوں بوجھ اٹھائیں اس کا. میں کیوں آپ کا احسان بند ہوں؟ مطلب کیا وعدہ کر کے آپ نے وفا تو کرنا نہیں ہے. تو بڑا اچھا پوائنٹ ہے یہ کہ میرے کان کیوں یہ احسان اٹھائیں کہ آپ کی جو خوبصورت آواز ہے، وہ چہچہٹ جو آپ کی ہے وہ کیوں سنیں. مطلب یہ کہ اس کا میں احسان کیوں اٹھاؤں. مطلب صحیح بات ہو. جی مجھے داغ کا وہ شعر یاد آ گیا کہ سے یا لحاظ سے میں مان تو گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان تو گیا، دل لے کے مفت کہتے ہیں کچھ کام کا نہیں، الٹی شکایتیں ہوئی احسان تو گیا. کیا بہت اچھا شعر سنایا، مزہ آ گیا. آپ کا کلام اپنے آپ میں بہت اچھا کلام ہے، اور وہ ایک ٹرانزیشن مجھے لگتا ہے کوئی اور سرو نہیں کرتا کلاسیکل پوئٹری سے ماڈرن پوئٹری کی طرف جتنا اچھا داغ سرو کرتے ہیں. جی داغ کے بارے میں زیادہ بولنا نہیں چاہتا. داغ کے بارے میں شروع کروں گا تو کافی بولوں گا، مجھے بہت پسند بھی ہیں، اور میں نے سنا ہے سب سے زیادہ شاگرد رکھنے کا اعزاز جو ہے وہ داغ کو حاصل ہے. علامہ اقبال تک جیسے لوگ اقبال تک، بالکل اقبال بھی اقبال تک شاگرد تھے. جی چلیے میں اگلا شعر پڑھتا ہوں. کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں تو وہ بھی نہ ہوا. یہ بھی کہیں نہ کہیں اسی بات کی طرف جاتا ہے واپس. میں نے چاہا تھا کہ اندوہے وفا سے چھوٹوں. تو بات کم و بیش وہی ہے، بس انداز تھوڑا مختلف ہے اور بہت خوبصورت انداز ہے. کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے، ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. کہ قسمت ایسی ہے ہماری کہ بڑی اچھی بات انہوں نے لکھی ہوئی تھی کہ موت ایسی شے ہے کہ بغیر آرزو کے بھی نصیب ہو جاتی ہے، ہمیں تو وہ بھی نہیں ملتی. یعنی ہم آرزو کر رہے ہیں اور ہمیں پھر بھی نہیں مل رہی ہے. جو چیز لوگوں کو بغیر آرزو کے مل جاتی ہے، ہمیں وہ آرزو کر کے بھی نہیں مل رہی ہے. ہماری محرومی قسمت کا اندازہ لگائیے. جی بالکل. آج بہت لطف اٹھا رہے ہیں، مجھے اچھا لگ رہا ہے. حیدر بھائی بہت مسکراہٹ ہے ہر لمحہ ان کے چہرے پہ.
ہم سب جی ظفر نہیں بہت اچھی بات نہیں, اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے. یہی معنی ہے اس کے. بہت اور بہت اچھے انداز میں بات کی گئی ہے. بہت جی جی. اگلا شعر میں مجھ سے ایک صاحب نے کہا تھا, ابھی دور حاضر کے شاعر ہیں, شاید آپ حیدر بھائی تو شاید جانتے ہوں گے, یورپ میں ہی رہتے ہیں, جواز شیخ صاحب. تو ان سے بات میری ایک بار ہو رہی تھی, تو وہ فرماتے ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ آسان شعر کہنا سب سے مشکل ہوتا ہے. یہ جو آسانی جو ہے انہوں نے برتی ہے یہاں پہ, یہ بہت خوبصورت ہے. جی. جواد پہلے یہاں ناروے میں رہتے تھے, پھر وہ پاکستان چلے گئے تھے. اب مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہیں, کچھ عرصے رہے وہ یہاں پر, لیکن میرے خیال ہے ان کے کچھ ویزے کے مسائل تھے. ایک اور شاعر تھے جناب ارشد شاہین لاہور کے, تو جواد اور ارشد یہاں رہے کئی سال, لیکن میرا خیال ہے ان کو کچھ ویزے وغیرہ مسائل تھے, اس لیے وہ ان کو واپس جانا پڑا. اس کے علاوہ ادریس بابر جو اشرف لکھتے ہیں نا, ادریس بابر ہمارے یہاں رہے کئی سال. ان کی شادی یہاں ہوئی تھی, خاتون کے ساتھ بچے وغیرہ بھی ہوئے, پھر کچھ وہ طلاق وغیرہ ہو گئی, تو اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں, لاہور میں مجھ سے رابطے میں ہیں, لیکن یہ کہ نہ کوئی جاب ہے آج کل ان کے پاس, اور نہ یہاں ناروے آ سکتے ہیں, بچے بھی چھوٹ گئے ان سے, تو بڑے پریشان ہیں. تو یہ جواد بھی یہاں رہ کے گئے کئی سال. اکثر ہمارے یہاں مشاعروں میں اور جواد یہاں ہوتے تھے, لیکن جواد ظاہر ہے کہ بہت اچھے شاعر ہیں. ہم تو جواد بھی ہیں آپ کی طرف, ایگزیکٹلی ناروے میں تو نہیں, لیکن عدیل شاکر ایک شاعر ہیں, شاید آپ ہی کے, شاید نیدرلینڈز میں رہتے ہیں یا ڈنمارک میں رہتے ہیں. ان کا بھی کلام میں نے سنا ہے, کافی اچھا کلام. اچھا, نہیں میں نہیں جانتا. اچھا, میں سناؤں گا اگر ہو سکا تو کبھی. بہرحال یہی کچھ بات تھی. اس میں تو بڑا خوبصورت شعر ہے, کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجئے, ہم نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. اس کے مقطع اب ہم مقطع کے دروازے پہ آ گئے. تو مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب, مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب, ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا. اچھا, یہاں میں نے تھوڑا فائزہ جیسے بننے کی کوشش کی تھی کہ لفظوں کو توڑے, میں نے سوچا جائے, تو مجھے لگا حریف جو یہاں پہ لفظ ہے وہ حرف کے حساب سے استعمال ہوا ہے, کیونکہ کہتے وہ یہ ہیں کہ اس صدمے سے میں مر گیا, کہ میں بیسکلی عیسیٰ علیہ السلام کے حضور تھا, میں بہت بیمار تھا, تقریباً موت آنے والی تھی, اور ان کی وہ اس سے پہلے کہ وہ اپنے لب کو جنبش دیتے, اور انہوں نے بس لب کو جنبش ہی دی تھی, وہ حروف پڑھنے کے لیے, وہ جو بھی وہ حروف عیسیٰ علیہ السلام پڑھتے ہوں گے کہ جس سے میں اچھا ہو جاؤں, بس وہ جنبش سے ہی میرا انتقال ہو گیا, کیونکہ میں اتنا کمزور تھا. تو ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا. تو یہ حریف دم عیسی اسی جیسا ہے, حریف دم عفی, لیکن فرق یہ حرف جو لفظ ہے, حریف جو ہے حرف سے بنتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے, اب یہ فائزہ اگر کنفرم کر سکے, کہ وہ حروف جو دم عیسیٰ میں ہوتے, جو عیسیٰ علیہ السلام ہوتے, وہ حروف سے میرا انٹریکشن نہیں ہو پایا. حریف دم عیسی نہ ہوا کہ میں ان سے استفادہ نہیں کر سکا, کیونکہ وہ جنبش سے ہی میرا. اگر فائزہ اس پہ کامنٹ کر سکیں تو, اگر ابھی بیٹھی ہوں تو ضرور کیجیے. لگ رہا ہے ان کی میٹنگ بھی چل رہی ہے. خیر چلیں, کوئی بات نہیں. جعفر بھائی آپ ہی عرض کریں. نہیں, میں اس سلسلے میں تو نہیں, اس سے پہلے جو شعر ہم نے پڑھا, جو آپ نے بات کہی تھی کہ آسان شعر کہنا بہت مشکل ہے, اس سلسلے میں بس ایک بات ذہن میں آئی تھی کہ اس میں جو سمپلسٹی ہوتی ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو سمپلسٹی جو ایک تو آپ کی ہے سمپل مائنڈیڈنس, اور ایک سمپلسٹی جو کمپلیکسٹی کے بعد آتی ہے, آن دا ادر سائڈ آف کمپلیکسٹی. تو وہ جو سمپلسٹی ہوتی ہے وہ اصل ہے. تو میر کے ہاں جو, یا تمام اور اچھے بڑے شاعر ان کے ہاں جو سمپلسٹی ہے وہ والی سمپلسٹی ہے. تو ایک تو جو سمپلٹنس کی سمپلسٹی ہوتی ہے, سمپل مائنڈیڈنس والی, وہ سمپلسٹی ہے. اور دوسری تو بس یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ اس کا کمال ہے. تو وہاں وہ سب سے بہت مشکل کام ہے, وہ جو کمپلیکسٹی کے بعد حاصل ہوتی ہے جو سمپلسٹی, اس کی جو خوبصورتی ہے اور اس کا جو کمال ہے وہ الگ ہی ہے. تو بس یہی کہنا چاہ رہا تھا. اس شعر کے متعلق یہ تو بخیر آپ نے بہت اچھی بات کہی, ظاہر سی بات ہے. ایک تو سادگی ہوتی ہے, اور ایک جو ہے وہ اس طرح کی ایک آسانی ہوتی ہے کہ
اس بہت ہی خوبصورت لگتی ہے، یہ بات تو اپنی جگہ ہے ہی. لیکن اس شعر کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ناتوانی سے حریف دم عیسی نہ ہوا، کیونکہ میرے ذہن میں حریف کا مطلب جو ہے وہ 2-3 ہے. ایک حریف کا مطلب دشمن بھی ہوتا ہے جو پہلے والے شعر میں استعمال ہوا تھا. ایک حریف کا مطلب کسی کا بوجھ اٹھانا، ذمہ داری اٹھانا، وہ بھی ہوتا ہے. یہاں پہ مجھے وہی ذمہ داری اٹھانے والی چیز لگی، کیونکہ حریف کا مطلب دوست بھی ہوتا ہے. یہ بڑے ایسے الفاظ ہیں کہ میں کل ایک کسرانی صاحب کا کچھ دیکھ رہا تھا، شاید مصطفیٰ صاحب اس سے واقف ہوں گے، کہ ایک نیشنلسٹ زمانے میں جب ایران شاید 1940s یا 50s کی بات ہے، ایک کسرانی صاحب تھے، یا اگر مجھے ان کا نام صحیح یاد ہے، تو انہوں نے صوفزم اور ایون لینگویج پہ یہ بات رکھی تھی، اور بلکہ اس کی مخالفت کی تھی کہ مجھے مسٹسزم اور کسرانی نام یاد آ رہا ہے، میں کسرانی یا اس طرح کا نام تھا، میں دوبارہ ایک بار دیکھ کر بتاؤں گا. جی مجھے کل ہی دیکھا تھا، شاید ذہن سے نام نکل رہا ہے. تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایک بات جو اس کے حوالے سے یاد آ رہی ہے کہ ہماری زبانوں میں وہی والی بات کی کمپلیکسٹی بہت زیادہ ہے، اور ایک ہی چیز کے 2-3 مطلب نکلتے ہیں، ہم سائز نہیں ہو پاتے، ہم مشخص نہیں ہو پاتے. تو حریف کے جیسے یہاں پہ مطلب ہے کہ حریف کا میں نے جب لغت میں مطلب دیکھا تو حریف کا مطلب دوست بھی آ رہا ہے اور دشمن بھی آ رہا ہے. تو بہت کنٹیکسچوئل بات ہو گئی کہ آپ کس طرح کہنا چاہ رہے ہیں. تو اس بارے میں مطلب یہ تمیز مانتے ہوئے میں آپ سے بھی کہوں گا، مصطفیٰ زیدی صاحب آپ بھی کامنٹ کریں اور حیدر بھائی بھی کامنٹ کریں کہ شعر میں یہ کیا فینومینن ہو رہا ہے. اس میں میرے خیال میں جو آپ نے کہا یہ بہرحال مقابل بھی اس کے معنی ہو سکتے ہیں، اور یعنی یہ کہ یعنی اتنی ناتوانی تھی کہ میں وہ دم عیسیٰ قبل سے کہ وہ الفاظ ظاہر ہوں جو ہے اس سے قبل ہی میں جو ہے اس ناتوانی میں وہ دم نکل گیا میرا، اور میں یعنی وہ جو الفاظ نکلتے میں ان کا بھی مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتا تھا. یعنی یہ ایک مفہوم یہ بھی ہے اس کا. جی یہی بہتر مفہوم لگ رہا ہے مجھے، یہی سمجھ میں آیا. حیدر بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں میں یہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو ترجمہ کیا نا ذمہ داری، یعنی بوجھ اٹھانا یا ذمہ داری اٹھانا، اصل میں یہاں پر میرے خیال میں حریف کا مطلب وہی ہے، کیونکہ یہ بھی لغت میں معنی ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہوا ہے کہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا پایا، ابھی لب ہلے ہی تھے کہ وہ میری ناتوانی نے مجھے جو ہے اس سے پہلے کہ وہ حرف پڑھتے، وہ کچھ کہتے، حضرت عیسیٰ کو دم کرتے، اس سے پہلے ہی ان کے جنبش لب سے ہی جو ہے میری یعنی موت واقع ہو گئی. صحیح. مجھے امید ہے کہ آپ کو دیوان غالب سیریز کا یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں، اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں. آپ ہمیں میل کر سکتے ہیں urdudanmail@gmail.com پہ، اور ہمیں فالو کر سکتے ہیں انسٹاگرام پہ @urdu.dan. تھینک یو.